فخر پاکستان ڈیفنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ معاملہ 1960 کا ہے جب امریکی نیوی کو ایک بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ روس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی کے حامل طیارے بنا لیے تھے جن کی وجہ سے امریکی نیوی کو تحفظات تھے، اور روس کے میزائلوں نے بھی امریکی نیوی کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اس لیے کہ اس کے لانگ رینج کیریئر محفوظ نہیں تھے۔ سوویت یونین کی جنگ کے بعد یہ ثابت ہو چکا تھا کہ روس کے طیارے امریکی طیاروں پر بھاری ہو رہے ہیں، اور ڈارک 5 میں بھی روسی طیارے آگے ہیں۔ اس لیے امریکہ نے یہ سوچا کہ ایک ایسا طیارہ بنایا جائے جو دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے کیریئر کی بھی حفاظت کر سکے، اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے طیاروں کو بھی تباہ کر سکے اور ان کو کاؤنٹر بھی کر سکے اور ان کا مقابلہ بھی کر سکے۔ اس لیے امریکی ڈیفنس ادارے نے نیوی اور ایئر فورس کو مشترکہ طور پر ٹاسک دے دیا کہ وہ مل کر ایک ایسا ایئر کرافٹ بنائے جو ہر لحاظ سے روسی طیاروں پر ہیوی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دونوں آرمی اس طیارے کو استعمال کر سکے، یعنی امریکی نیوی بھی اس کو استعمال کر سکے اور ایئر فورس کے کام بھی آ سکے۔ اس سے پہلے امریکی فضائیہ S-111 استعمال کر رہی تھی۔ امریکہ نے اس طیارے کی موڈیفکیشن کی اور اس طیارے کو انٹرسپٹ طیارے میں تبدیل کر دیا، لیکن جب اس کا تجربہ کیا گیا تو کیریئر بیس آپریشن کے لیے یہ ناکام سمجھا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی سپیڈ سپر سونک ہونا ضروری تھی، لیکن اس کی سپیڈ سپر سونک برقرار رکھنا ممکن نہ تھا، اور اس لیے یہ طیارہ کیریئر کے مناسب نہ سمجھا گیا اور اس کی مزید ڈیولپمنٹ کو روک دیا گیا۔ اس کی وجہ سے نیوی کی پروگرس کئی سال رکی رہی اور امریکی نیوی کو روسی طیاروں سے خطرات قائم رہے۔ اس لیے امریکی کیریئر سمندر میں بہت دور تک جانے میں اپنا نقصان سمجھنے لگے اور یہ محسوس کرنے لگے کہ زیادہ دور جانا ان کے لیے خطرہ ہے، اور اس کے بعد امریکہ کے ڈیفنس ادارے نے اس پر مزید غور شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف کمپنیوں کو بھی اس پر کام کرنے کا ٹاسک دے دیا گیا، لیکن امریکی ڈومین کمپنی نے اس پر اچھا کام کیا، جس کی وجہ سے یو ایس نیوی اس کی طرف راغب ہوئی اور اس کے بنے ہوئے پروٹوٹائپ کو پسند کر لیا، اور اس نئے طیارے کا نام 40 کمبیکٹ رکھا گیا۔ یہ طیارہ امریکہ کے بہترین طیاروں میں شمار کیا جانے لگا۔ اس کے بعد F-15، F-16 اور F-70 طیارے بھی بنائے گئے۔ F-14 کی یہ خوبی ہے اس کی فلائٹ کم سپیڈ میں بھی رہتی۔ اس کے اندر جو انجن لگائے گئے وہ 2 تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں مین 99 ایئر ریڈار سسٹم بھی نصب تھا۔ اس ریڈار کی خوبی یہ تھی کہ اس کی وجہ سے 6 ٹارگٹ کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہ ایک طاقتور ریڈار تھا، جبکہ یہ کسی بھی سمت سے کسی بھی ٹارگٹ کو دیکھ کر کاؤنٹر کر سکتا تھا۔ اس کے اندر کئی قسم کے سینسر بھی فٹ کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اسکین ڈیٹا، فائٹر ٹو فائٹر ڈیٹا لنک ٹیکنالوجی بھی شامل کی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے F-14 کئی قسم کی اہم معلومات دو اپنے عام ساتھی طیاروں کو بھی بتا سکتا ہے۔ اس طیاروں کو اس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا کہ یہ روسی طیاروں کو کاؤنٹر کرے اور ان کو مار بھی گرائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کروز میزائل کو بھی گرانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اس میں 130 کلومیٹر کے علاقوں تک کو کور کرنے کے لیے لانگ رینج میزائل بھی نصب کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ شارٹ رینج کے لیے اس میں بہت سارے میزائل نصب کیے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں M61 فالکنگ توپ یا گن بھی لگائی گئی تھی۔ یہ 1 سیکنڈ میں کئی راؤنڈ فائر کر سکتی ہے۔ یہ 51,000 فٹ بلندی تک جا سکتا تھا۔ اس کی وجہ سے یہ روسی طیاروں کی بلند پروازی کے باوجود ان کو پکڑ سکتا تھا۔ اس کی سپیڈ کی بات کریں تو اس کی سپیڈ 2484 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہے۔ اس کی وجہ سے امریکی نیوی کو کچھ حوصلہ ملا اور ان کی ٹینشن بھی ختم ہو گئی، لیکن دوسری طرف دشمن اس سے خوف زدہ ہونے لگے۔ اس کا پہلی بار گلف جنگ میں استعمال کیا گیا تھا۔ اس جنگ کو سدرا کا واقعہ بھی کہتے ہیں جو گلف میں پیش آیا تھا۔ سدرا کی جنگ میں امریکہ نے اپنے 2 طیارے اڑائے۔ روس کے طیارے لیبیا کے پاس تھے، انہوں نے ان کو قابو کرنے کے لیے پرواز بھری۔ اسی طرح روسی طیاروں نے امریکی طیاروں پر میزائل داغا، لیکن خوش قسمتی کی وجہ سے یہ طیارہ ہٹ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد 2 اور طیارے آئے اور انہوں نے روسی دونوں طیاروں کو دھول چٹا دی اور ان کو مار گرایا۔ اسی طرح امریکی طیاروں کی روس کے طیاروں پر برتری ثابت ہو گئی۔ اس دوران ان طیاروں نے لیبیا کے 2 MiG-21 طیاروں کو بھی مار گرایا۔ اس کے بعد اس طیارے کو اور بھی موڈیفائی کر کے ان کو جاسوسی کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کے لیے اس میں 3 کیمرے نصب کیے گئے
اس کی تیاری کے بعد امریکہ نے 2 بنائے گئے طیاروں کو ریٹائر کر دیا تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے کئی ایک قسم کے جاسوسی کی مشن اس طیارے کے ذریعے کیے، جہاں ایک عام بات یہ بھی ہے کہ اس طیارے کو سب سے پہلے خریدنے والا ملک ایران تھا۔ یہ ایرانی کی بات ہے کہ امریکہ اپنے جدید ترین ٹیکنالوجی کا حامل طیارہ ایران کو دے اور اپنے دوست ممالک کو نہ دے، تو اس کے پیچھے بھی ایک چال تھی جو امریکہ نے چلی۔ اس وقت ایران میں شاہ رضا شاہ، جن کے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور یہ امریکہ کے اتحادی تھے۔ دوسری طرف عراق میں روسی عملداری زیادہ تھی، اس لیے ایران کو مضبوط کرنا امریکہ کی ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق ایران کی بھی جنگ رہتی تھی، اس لیے ایران طاقتور ہتھیاریں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس لیے عراق کے پاس روس کے جدید ترین فائٹر جیٹ موجود تھے۔ اس لیے روس کی اجاداری کام کرنے کے لیے امریکہ نے ایران کو اپنے جدید ترین طیارے مہیا کر دیے، بلکہ ایران کو ایگل طیاروں کی بھی آفر کی گئی، لیکن شاہ ایران کو F-14 طیارے زیادہ پسند آئے اور 1974 میں ایران نے 30 طیاروں کا آرڈر دے دیا، جن کی اس وقت کی قیمت $300 ملین تھی۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک عمران حسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔